अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आज हम जुमा की सुन्नतें और जुमा के रोज़ जो गुस्ल किया जाता है तो इसके ताल्लुक़ से बयान करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद जुमा के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता है तो इसके मुताल्लिक़ भी फ़िक़ही मसाइल बयान करने की कोशिश करेंगे कि आया जुमा के दिन खुतबे के दौरान हम कोई मज़ीद दूसरी इबादत कर सकते हैं या नहीं। तो इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह तबारक तआला कुरान व सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक तआला फ़ुक़हा के अक़वाल के दलाइल की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक तआला हम आपके सामने मसाइल रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी कोशिशों को, हमारी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। तो आगाज़ करते हैं। नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त में जाना। नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त में जाना। तो नमाज जुमा का जब वक्त आता है तो जो सबसे पहले जुमा के लिए निकलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे ऊँट सदका करने का सवाब है। उसे ऊँट सदका करने का राह खुदा में उसको सवाब मिलेगा। जो उसके बाद गया उसे गाय ज़बा करने का सदका करने का सवाब है। और उसके बाद जो गया उसे मेंढा सदका करने का उसको अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। और उसके बाद जो गया उसको मुर्गी सदका करने का अल्लाह की बारगाह में उसको अज्र व सवाब मिलेगा। और उसके बाद में यानी आखिर में जो गया उसे अंडा सदका करने का सवाब मिलेगा। एक साहब मुझको मिले थे, वो कह रहे भाई अंडा खाना मकरूह है। ठीक है, तो मैं ये हदीस बयान किया। अल्लाह के नबी फरमाए अंडा सदका करना ये क्या है, सवाब है अल्लाह के बारे में। अब सदका कर दिया तो उन्हें क्या करेंगे, उसको लटकाएंगा, खाएंगा ना। अब ऊँट सदका करना अल्लाह की बारगाह में अजर व सवाब है। ऊँट क्या करते हैं आप, ऊँट का गोश्त खाते ना। अब जो सदका कर सकते हैं उसको खा भी सकते हैं आप, जो खाने की चीज़ है उसको खा भी सकते हैं आप। तो ऊँट क्या है, हलाल जानवर है। अब उसको आप नहर करें तो उसका गोश्त भी क्या है आपके लिए, हलाल है। और उसके बाद गाय है, गाय भी क्या है हमारे लिए, हलाल है। तो उसका गोश्त भी क्या है हमारे लिए, हलाल है। और उसके बाद क्या है, मेंढा है, मेंढा हमारे लिए क्या है, हलाल है। तो उसका गोश्त भी क्या है, हलाल है। अब मुर्गी क्या है हमारे लिए, हलाल है। तो उसका गोश्त भी क्या है, अब अंडा है। अब तो अंडा खाना भी क्या है हमारे लिए, हलाल है। अब मकरूह होना है बोले तो मकरूह की दलील आप देना चाहिए, हलाल होने की दलील तो हम दे दिए। तो जब ये हदीस बयान किया तो मैं साहब रुक गए, आगे बात नहीं की। तो वो साहब कौन है वो नहीं बताऊंगा मैं, वो अपने करीबी है, अपने रिश्तेदार में तो नहीं है, रिश्तेदार में तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये देखिए आप, नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त में जाना, मिसवाक करना, अच्छे और सफ़ेद कपड़े पहनना, तेल और खुशबू लगाना और पहली सफ़ में बैठना मुस्तहब है। ये जुमा के दिन ये काम करना क्या है, मुस्तहब है। कौन कौन से, अव्वल वक्त में जाना। अव्वल वक्त जुमा का जब शुरू हो गया तो अव्वल वक्त में जाना क्या है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं, मुस्तहब है। बेहतर है कि उसके सवाब में इजाफा होगा, उसके सवाब में क्या होगा, इजाफा होगा, नेकियों में इजाफा होगा। मिसवाक करना ये क्या है, जुमा के रोज़ ये क्या है, मुस्तहब अमल है। और अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनना, जो उम्दा लिबास है, जो बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास लिबास है वो लिबास ज़ेब तन करना, ये भी क्या है, जुमा के रोज़ मुस्तहब है। तेल लगाना, बालों में तेल लगाना, ये भी क्या है, मुस्तहब है। और खुशबू लगाना ये भी क्या है, मुस्तहब है। सुभान अल्लाह। और पहली सफ़ में बैठना, पहली सफ़ में बैठना ये मुस्तहब है। सुभान अल्लाह। अब जो पहले जाता है मस्जिद में तो वो पहली सफ़ में शामिल होने से वो कामयाब हो जाता है, पहली सफ़ को पाने में कामयाब हो जाता है। और गुस्ल करना ये सुन्नत है। गुस्ल करना क्या है, जुमा के रोज़ सुन्नत है। गुस्ल जुमा का वक्त मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, बाज़ उलमा इकराम रहिमहुमुल्लाह तआला फरमाते हैं कि
غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے. مسنون کا لفظ جب آتا تھا نا، مسنون کا مطلب ہے سنت. مسنون کا معنی کیا ہے؟ سنت. تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو سنت واجبہ ہے، سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے؟ کون سی سنت ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. تو غسل جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ مسنون ہے، یعنی کہ سنت ہے. جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں. بعض علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کر، جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے. غسل جمعہ کا وقت جو ہے طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ جتنے جلدی غسل کر لیں اتنا بہتر ہے. معلوم ہوا کہ عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں. غسل جمعہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اس کا درجہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ. غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کبھی عمل کرتے تھے کبھی ترک بھی کرتے تھے، تو اس سنت کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں. اس کو اگر کوئی ترک کر دے گا تو اس پر ملامت نہیں، اس پر عتاب نہیں، یعنی کہ کوئی عذاب وغیرہ کی کوئی وعید بھی نہیں ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. مگر بہتر ہے کہ غسل کر لے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، کبھی کبھی اس کو ترک بھی کرتے تھے. تو سنت غیر مؤکدہ ہے، بہتر ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے. خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت. خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت، جمعہ کے خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت. حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سراپائے نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا. اللہ اکبر. اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا، جنت میں تو داخل ضرور ہوگا مگر جنت میں پیچھے جائے گا، لوگوں کے پیچھے جائے گا. تو چاہیے کہ جنت کی تو یہ جمعہ کے قریب ہونے کی یہ فضیلت ہے. خطبے کے دوران خطیب کے قریب جو بیٹھے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ جنت میں بھی قریب لوگوں میں قریب رہے گا جو جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. تو کوشش کرنا چاہیے اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو اگر صف میں جگہ آگے مل رہی ہے تو خطبے کے قریب ترین ہو کر خطیب کے قریب ترین بیٹھ جائے. جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، اور اکثر لوگ جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس وقت سجدہ کرنا بھی یہ حرام ہے. جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا اور کوئی سنت ادا کرنے کے لیے یا قضا ادا کرنے کے لیے یا نفل ادا کرنے کے لیے اگر کھڑا ہوا تو اس کا وہ کھڑا ہونا، وہ عبادت کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. عبادت تو ہو جائے گی مگر وہ عمل کرنا اس وقت کیا ہے؟ گناہ ہے. اس کے لیے اس پر فرض و واجب ہے کہ وہ غور سے خطبے کو سنے، اس وقت کوئی دوسری عبادت نہ کرے، دوسرا کوئی کام نہ کرے. جو جمعہ کے دن کلام کرے یعنی کہ بات کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے، اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو. اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے خطبے کے دوران کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے آپس میں اور کوئی اس کو اشارے سے یا گفتگو کر کر اس کو خاموش بٹھا رہا ہے تو اس کا وہ خاموش بٹھانا، اس کو اشارہ کرنا بھی وہ کیا ہے؟ اس کے لیے وہ گناہ ہے. اس کو آپ چپ کرانا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے منع ہے. آپ اس کو چپ بھی نہیں کرا سکتے.
آپ کے اوپر فرض و واجب ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور غور سے خطبے کو سنیں. اگر کوئی آپ کے پاس میں بیٹھ کر اگر وہ گفتگو کر رہا ہے یا کوئی اور عمل کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو آپ کا وہ چپ کرانا بھی وہ کیا ہے، آپ کے لیے گناہ ہے. سمجھ گئے مسئلہ سمجھ گئے؟ تو آپ کے لیے فرض و واجب کیا ہے، آپ خاموشی اختیار کریں اور غور سے خطبے کو سنیں. نہ آپ کسی کو تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں. آپ کے اوپر فرض و واجب کیا ہے، غور سے خطبے کو سنیں، خاموشی اختیار کریں، بس. چپ چاپ خطبہ سننا فرض ہے، خاموشی اختیار کرنا یہ واجب ہے، اور غور سے سننا کیا ہے، فرض ہے. جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، جو چیزیں نماز میں حرام ہے، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب، سلام کرنا اور اس کا جواب دینا، یہ کیا ہے، نماز کی حالت میں حرام ہے، وغیرہ. یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے. خطبے کی حالت میں بھی کیا ہے، یہ حرام ہے. کوئی سلام بھی نہیں کر سکتے کسی کو. اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی اس پر کیا ہے، واجب نہیں ہے. اگر جواب دے گا تو کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا. اگر خطبے کے دوران اگر کوئی کسی کو سلام کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. اور اس وقت اگر کوئی خطبے کے دوران نماز پڑھے گا تو وہ بھی کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا. اگر کوئی کلام کرے گا، دنیاوی رہو یا دینی گفتگو رہو، اگر کوئی کلام بھی کرے گا تو اس کا کلام کرنا بھی وہ کیا ہے، گناہ ہے. خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی، نیکی کی دعوت دینا بھی خطبے کے دوران کیا ہے، حرام ہے. ہاں خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. خطیب جو خطبہ پڑھا رہا ہے وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. جبکہ خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے. سننا اور چپ رہنا کیا ہے، اس کے پر فرض ہے. جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے. ان پر بھی چپ رہنا کیا ہے، واجب ہے. خواہ ان کی آواز، خطبے کی آواز پہنچتی ہو یا نہ پہنچتی ہو. آپ کو پتہ چل گیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو آپ کے اوپر فرض و واجب ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں. ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں کر سکتے. زبان سے کرنا ناجائز ہے، زبان سے روکنا ناجائز ہے. ہاتھ سے یا اشارے سے اس کو منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع کرنا کیا ہے، ناجائز، وہ گناہ ہے. یہ خطبے کا یہ مسئلہ تھا، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. خطبہ سننے والا درود شریف نہیں پڑھ سکتا. اب خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت درود پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو مسئلہ یہ پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. تو کیا کرتے تھے لوگ، پڑھتے تھے. تو خطیب کے لیے جائز ہے، خطیب کے لیے جائز ہے، اور جو حاضرین ہیں ان کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے. وہ دل میں پڑھے، وہ کیا کرے، دل میں جواب دے کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل میں زبان سے نہیں کہہ سکتا. زبان بھی کہنا، درود پڑھنا اس کے لیے خطبے کے دوران کیا ہے، ناجائز، وہ گناہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہاں یہ اشارے سے آپ کر سکتے ہیں، مگر پڑھ نہیں سکتے، دل میں اس کا جواب دے. خطبہ سننے والا درود شریف نہیں پڑھ سکتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھے. حاضرین دل میں درود شریف پڑھے. زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں. یوں ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں. تو بعض لوگ خطیب جب دیکھتے ہیں نا تو اذان ثانی ہوتی ہے، دوسری اذان ہوتی ہے، تو خطیب صاحب جو رہتے ہیں وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں. تو یہ خطیب کے لیے جائز ہے، حاضرین کے لیے جائز ہے. دوسری اذان کا جواب دینا بھی آپ کے لیے منع ہے. دوسری اذان کا جواب دینا بھی آپ کے لیے منع ہے. خاموشی اختیار کرے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر اس پر جواب دے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ना मना है। वो खतीब के लिए जायज़ है। अब खतीब साहब जब मेंबर पे बैठे हुए रहते तो वो आपके लिए दलील नहीं है, उनके लिए वो जायज़ है। दुरूद पाक पढ़ना और अंगूठों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लेना, तो वो हमारे लिए जायज़ नहीं है, वो खतीब के लिए जायज़ है। तो वो खतीब का अमल देखकर आप ना करें तो उनके लिए वो जवाज़ की सूरत है, उनके लिए जायज़ है, हमारे लिए मना है। समझ गए मसला? इंशाअल्लाह तबारक तआला ये मसला था जुमा के खुतबे के मुताल्लिक़। पहली अज़ान होते ही कारोबार भी नाजायज़ है। पहली अज़ान जो होती है ये बिदअत हसना है। दूसरी जो अज़ान होती है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में ये राइश थी, और ये पहली अज़ान जो होती है ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में ईजाद की। अज़ान सानी बोलते हैं इसको। तो ये बिदअत हसना है जो पहली अज़ान होती। पहली अज़ान के होते ही नमाज जुमा के लिए जाने की कोशिश शुरू कर देना वाजिब है। पहली अज़ान जब होती है ना तो नमाज जुमा के लिए जाने की कोशिश कर देना क्या है, वाजिब है। अपने कारोबार को बंद कर देना चाहिए। और बैअ यानी ख़रीद व फ़रोख्त वग़ैरह इन चीज़ों का जो सही कोशिश के मुनाफी हो छोड़ देना वाजिब है। ये जो रिस्क हलाल जो हम करते हैं तब कमाते हैं तो कारोबार जो है उसको भी रोक देना, उसको भी बंद कर देना हम पर क्या है, वाजिब है। जो पहली अज़ान होते ही बंद कर देना हम पर क्या है, वाजिब है। और नमाज के लिए तैयारी शुरू कर देनी हम पर वाजिब है। नमाजी जुमा के लिए नमाज के लिए जाना हमारे लिए क्या है, वाजिब है। यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर ख़रीद व फ़रोख्त की तो ये भी नाजायज़ है। और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख्त तो सख्त गुनाह है। और खाना खा रहा था कि अज़ान जुमा की आवाज़ आई, अगर ये अंदेशा हो कि खाएगा तो जुमा फौत हो जाएगा तो खाना छोड़ दे और जुमा को जाए। जुमा के लिए इत्मीनान व वक़ार के साथ जाए। जुमा के लिए इत्मीनान और वक़ार के साथ जाए। आजकल इल्म दीन से दूरी का दौर है। आजकल इल्म दीन से दूरी का दौर है। लोग दीगर इबादत की तरह खुतबा सुनने जैसी अजीम इबादत में भी गलतियां करके कई गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। लिहाजा मदनी इल्तिजा है कि ढेरों नेकियां कमाने के लिए हर जुमा को खतीब क़ब्ल अज़ान खुतबा मिंबर पर चढ़ने से पहले ये ऐलान करे। हदीस पाक में है, जिसने जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। बाद लोग क्या करते, गर्दनें फलांग कर जाते हैं, तो ये क्या है, गुनाह है। और जहन्नम की तरफ पुल बनाना है कि वो पुल पर से वो गुजर कर जा रहा है। वो लोगों को जो फलांगना है वो क्या है, वो एक पुल है जो जिसके ज़रिए वो जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो खुतबा जब शुरू हो जाता है तो उसके लिए वाजिब है कि वो जहाँ पर जगह मिल जाए उसको वहाँ पर ही वो बैठ जाए, लोगों की गर्दनें ना फलांगे, तो वो सवाब का हकदार नहीं बनेगा, उल्टा वो गुनाह कमाएगा। इसके एक मायना ये है कि इस पर चढ़ कर लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। इस पर लोग चढ़ कर जहन्नम में दाखिल होंगे। खतीब की तरफ मुँह करके बैठना सुन्नत सहाबा है। सुभान अल्लाह। खतीब की तरफ चेहरा कर मुँह कर बैठना क्या है, ये सुन्नत सहाबा है। बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं, दो जानू बैठकर खुतबा सुने, दो जानू होकर बैठकर खुतबा सुने। जैसा दो जानू हम अत्तहियात में बैठते हैं उस तरीके से बैठकर खुतबा सुनना ये क्या है, मुस्तहब है। उस तरीके से अब पहला खुतबा जो होता है उस तरीके से बैठना ये मुस्तहब है, दो जानू बैठना। तो पहले खुतबे में कैसा बैठेंगे आप, दो जानू हाथ बांधकर। ये फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। ऐसा हाथ बांधकर बैठेंगे पहले खुतबे में। और जब दूसरे खुतबे के लिए मिंबर पर जब खतीब जलवागर होगा, खड़ेगा, तो उस वक्त हाथ को छोड़ दे और दो जानू जैसा अत्तहियात में आप बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला 2 रकात नफल पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। 2 रकात नफल पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। पहले खुतबे में कैसा बैठेंगे,
جیسا کہ آپ قیام کی حالت میں بیٹھتے ہیں، سر جھکا کے غور سے خطبے کو سنیں گے. پھر دوسرے خطبے کے لیے جب ممبر پر خطیب کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے خطبے کے وقت ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اور دو زانو جیسے کہ تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے عمل کریں گے. تو علماء فرماتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے تو مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر عمل کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا اس کو ثواب حاصل ہوگا. بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 2 زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں. پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے. جب خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو دل میں درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے، زبان سے سکوت اختیار کرے اور دل میں اس کا جواب دے کہ خاموشی ہم پر فرض ہے. سبحان اللہ. یہ فتاوی رضویہ سے میں نے آپ کو یہ فتویٰ یہ پڑھ کر سنایا. در مختار میں ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے در مختار. خطبے میں کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا یہ سب حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. خطبے کے دوران چلنا بھی کیا ہے؟ خطبے کے دوران چلنا کیا ہے؟ حرام ہے. جب خطبہ شروع ہو گیا تو وہ چلنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. خطبہ شروع ہو گیا، مسجد میں داخل ہوئے، جہاں پر جگہ مل گئی آپ کو بیٹھنا آپ کے اوپر فرض و واجب ہے. وہ ختم بڑھانا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. جہاں پر آپ کے لیے جگہ مل گئی وہاں پر ہی فوراً آپ بیٹھ جائیں اور غور سے خطبے کو سنیں. وہ قدم بڑھانا بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، یہ عمل ہوگا. اور حال خطبے میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. خطبے کے دوران کوئی عمل کرنا یہ جائز نہیں. تو چلنا بھی یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا عمل ہے، اور اس طریقے سے عمل یہ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو یہ خطبے کے آداب میں سے، یہ خطبے کے آداب میں سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. جب خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے دوران کون آیا کون جا رہا ہے تو یہ گردنیں بھی ادھر ادھر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اتنا خطبے کے آداب بیان کیے گئے ہیں. جس کو نہیں پتا تھا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کوشش کرے کہ آئندہ ہم ان غفلتوں سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے اور بغور خطبے کو غور سے سنیں گے اور کوئی منافع عمل نہیں کریں گے جو منع کیا گیا ہے شریعت میں خطبے کے دوران. ان کاموں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اور اس میں جو بھی بتانے میں ہم سے کمی پیشی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خطبے سے متعلق اور بھی احکامات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.